فتح میں حضرت جی لکھا نا حضرت شیخ الحدیث نے کہ ہماری گھر کی عورتیں تو ایسے ہی گھر کا کام کرتے کرتے 15-17 پارے ایسے پڑھ لیتی ہیں. ماحول بھی ایسا رہتا رمضان میں جس کو دیکھو قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ہماری ایک شاگردہ تھی, اس نے فون کیا تھا ایک رمضان میں, وہ بتا رہی تھی کہ روزانہ قرآن پڑھ رہی ہے. تو کتنی عورتیں پڑھنے والی ہیں, قرآن پڑھنے والی. اللہ نے ماحول ایسا بنا دیتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے بہت کام آنے والی چیز ہے. دنیا میں بھی یہ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی دیتا ہے, اور دنیا میں بھی یہ ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے. اور جو عورت رات میں اٹھ کے قرآن نماز میں پڑھتی ہے, اللہ کے پاس اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے اور زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ قرآن ایسا ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ موت ہو جاتی ہے, گھر کے سب لوگ تو ہم کو جب نہلاتے ہیں, کفن دینے کا وقت ہوتا ہے تو پورے زیور نکال دیتے ہیں, خوبصورتی کی پوری چیزیں نکال دیتے ہیں قیمتی, اور لوگ بھی ہم سے الگ ہو جاتے ہیں. کفن میں دفن کر کے ہم کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہم کو کفن میں لپٹایا جاتا ہے تو قرآن ہمارے کفن کے اندر آ جاتا ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اور جب قبر میں اتار کے سب لوگ چلے جاتے ہیں مٹی ڈال کے, تو فوراً قرآن جو ہے کفن میں سے نکل کے ایک خوبصورت دوست کی شکل میں آتا ہے, ایک نوجوان خوبصورت دوست کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں میری بہن, تم نے زندگی میں جو ہے خوب قرآن جو پڑھا ہے وہی ہوں میں, تم پریشان نہیں ہونا, میں ہر مصیبت میں کام آنے والا دوست ہوں, اب سے میں تمہارا ساتھ دوں گا. اب فرشتے فجر میں خبر میں آ کر جو حساب کرتے ہیں اس وقت بھی وہی کھڑا رہتا ہے, اس سے ہمت ہوتی ہے. اور جب خبر عذاب دینے کے لیے آگے بڑھے تو قرآن اس کو روک دیتا ہے کنارے کھڑے ہو کے. ایسے ہی قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت قرآن آ جاتا ہے کہ چلو آج حساب کا دن ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہر پریشانی میں کماؤں گا. تو ہر جگہ وہ ساتھ رہتا ہے. اور اعمال میں کمی ہوگی, پکڑ ہوگی, تو اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے, اے اللہ یہ بندی قرآن اچھا اس نے سیکھا تھا, قرآن رات دن پڑھتی تھی, قرآن سے محبت کرتی تھی, قرآن پہ عمل کرتی تھی, اے اللہ میں آپ کا کلام قرآن ہوں, اے اللہ میری بات سن لیجیے. اچھے انداز میں سفارش کر کے گناہ سے بچاتا ہے. تو اللہ نے ایسا پیارا قرآن رکھا ہے رمضان میں. اور رمضان میں اللہ نے روزہ رکھا ہے. یہ روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ روزہ بھی اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے کہ دن بھر میں نے بھوکا رکھا ہے, دن بھر میں نے پیاسا رکھا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیجیے, اللہ اس کو جہنم سے بچائیے. روزے میں بھی سفارش کرنے کی طاقت ہے. اور روزے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب عمل سمجھتے ہیں. جو بھی روزہ رکھتی ہے اللہ کہتے ہیں یہ میری محبت پہ رکھ رہی ہے. اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کھانے سے نہیں روک سکتی تھی, یا اکیلے میں کھانا کھا سکتی تھی, یا اکیلے میں پانی پی سکتی تھی. 2 بجے سے اس نے پکوان شروع کیا, شام کا تراویح افطاری کی تیاری شروع کی. اس نے آئس کریم بنایا, اس نے لسی بنائی, اس نے فریج کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی, خود نہیں کھائی. چاہیے تو یہ پکاتے پکاتے کھا سکتی تھی, لیکن یہ میری بندی نہیں کھائی. تو کیوں نہیں کھائی؟ میرے لیے نہیں کھائی. اللہ روزے کو بولتے ہیں خاص میرے لیے ہی ہے, یہ کسی کو دکھتا نہیں ہے, مجھے ہی دکھتا ہے یہ عمل. فرماتے الصوم لی, روزہ میرے لیے رکھتی ہے بندی, اور کسی لیے نہیں ہے. اور کسی کے لیے رکھتی تو اکیلے میں کھا لیتی تھی. تو یہ اخلاص کی عبادت ہے جو صرف اللہ کی خاطر پوری کی جاتی ہے. اس لیے روزے سے اللہ کو بہت پیار ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں اپنے ہاتھوں سے اس کا صلہ دوں گا. یہ میرے واسطے اس نے صبح سے شام تک روزہ پورا کیا. اور روزہ رہنے کی وجہ سے, بھوک کو پیٹ خالی رہنے سے ایک منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بدبو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو روزہ دار سے پیار ہے. حالانکہ اللہ کو بدبو بالکل پسند نہیں ہے, اللہ پاک ہے, لیکن روزے دار عورت جو کہ اللہ کو لاڈلی ہے اس سے ان کی بدبو کو بھی بولتے اللہ تعالیٰ مجھے مشکل زیادہ پسند ہے, میری محبت پہ بھوکا رکھ کے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے. اور خاص طور پہ افطار کے طور پہ اللہ تعالیٰ خوب پیار کرتے ہیں, خوب دعائیں قبول کرتے ہیں. اور قیامت میں جو زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی سختی گرمی سے بچاتے ہیں. خبر سے اٹھتے ہی سیدھا عرش کے نیچے دعوت کا انتظام ہوتا ہے, بڑی دعوت ہوتی ہے بہترین. وہ دعوت کھانا کھانے تک حشر کا دن ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے, اور دسترخوان
خان سے سیدھا ان کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کو پیار میں لانے والی عبادت ہے, گناہ معاف کرنے والی عبادت ہے. کفارہ کہا گیا ہے دوسرے اسلام سے پہلے کے مذہبوں میں, یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے. روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں صدقہ خیرات رکھا ہے, اور اللہ نے رمضان میں اعتکاف رکھا ہے. اعتکاف بھی ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے. ایک دن اعتکاف کرنے سے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں اللہ, جہنم کو اللہ ہم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ زمین آسمان کے بیچ میں جیسی جگہ ہے اتنی پھیلی ہوئی خندق آ جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے جہنم ہم سے اعتکاف کرنے سے. اب یہ اعتکاف ایسا سنت اعتکاف تو رمضان نہیں ہوتا. تو یہ مہینہ میری ماں اور بہنوں ایسا پیارا ہے کہ اس میں بہانے سے اللہ ہم کو معاف کر دیتے ہیں. اور قدم قدم پہ اعلان ہے, میری بندی یہ کر لے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا, یہ کر لے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا, یہ کر لے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا, تجھے جنت میں داخل کر لوں گا. تری سی محنت کر لیں گی ہم تو پورے گناہ معاف ہو جائیں. میری ماں اور بہنوں ہم میں سے کون بول سکتی ہے میرے گناہ نہیں ہے؟ بڑی سی بڑی ولی عورت نہیں بول سکتی میرے گناہ نہیں ہے. وہ انسان ہے, کمزور ہے, گناہ ہے. جب گناہ ہے تو ہم کو معافی مانگنا ہے. اور معافی مانگنے کے لیے بہترین موقع رمضان ہے. قدم قدم پہ فرمایا من صام رمضان فقط غفر له, جو رمضان میں اچھے روزے رکھے ایمان سے احتساب سے ثواب کی نیت سے, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے کہہ رہے روزے سے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا فقط غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جس نے رمضان میں تراویح پڑھی رات میں, کھڑی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنا اس نے, قرآن پڑھا اس نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے کہہ رہے ہیں. ومن قام لیلۃ القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. جس عورت نے شب قدر کی تلاش کی, 5 راتوں میں تلاش کرتی رہی, عبادت کرتی رہی, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے کہہ رہے ہیں. ایسے ہی افطار کا جب وقت ہوتا ہے, دن بھر کی بھوک پیاس سے گزر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں. روزانہ لاکھوں کی مغفرت کرتے ہیں. آج دن پر روزہ تھی, چلو آج اس کو چھٹکارا, جہنم سے چھٹکارا. ایسے عید کی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی مغفرت ہوتی ہے. اور عیدگاہ کو جو نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں عیدگاہ کی میں اللہ سب کی مغفرت کرتے ہیں. تو یہ پورا مہینہ ایسا ہے اللہ معاف 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 بول کے اعلان کرتے ہیں. تہجد کے وقت آپ سحری میں اٹھتی ہیں کھانا بنانے کے لیے, تھوڑی سی دعا کر لیجیے, 1-2 رکعت پڑھ کے, اس وقت بھی اللہ معاف کرتے ہیں. تو ایک ایمان والی عورت کے لیے رمضان کا مہینہ بڑی خوشی کا مہینہ ہے. اس میں بہانے سے جنت ملتی ہے, اور بہانے سے اللہ کو پیار آ کے مغفرت ملتی ہے. گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر میری ماں اور بہنوں, یہ مہینہ اللہ نے کیا کیا ہے, دنیا بھی دینے کا مہینہ ہونا ہے. دنیا میں ہماری جتنی ضرورت کی چیز ہے, اچھی جگہ شادی ہونا, کپڑے ہونا اچھے طریقے کے, زیور ہونا سلیقے کا, گھر ہونا ایک سکون کا, بچے ہونا اچھے نیک, یہ بچے ترقی کرنا, بچیوں کی اچھی جگہ شادی ہونا, اور بچے ہمارے پڑھ لکھ کے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بننا, آخرت میں یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا, ہماری بیماریاں ہمارے دور ہو جانا, قرضے ہمارے دور ہو جانا, مالی تنگی ختم ہو جانا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ رمضان میں دیتے ہیں. کیا فرمایا, لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. اللہ ایک پیار ہمارے ساتھ رمضان میں یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں میری بندی روزانہ دن میں ایک دعا قبول کروں گا, رات میں ایک دعا قبول کروں گا. اللہ کے سچے نبی اللہ کی طرف سے ہم کو بتا رہے ہیں. تو گویا 30 دن میں 30 دعائیں, 30 راتوں میں 30 دعائیں, تو 60 دعائیں کر سکتے ہیں. اب آپ سوچو میری ماں اور بہنوں, بچیوں, کہ 60 سے زیادہ ہماری بڑی خواہشیں ہیں کیا؟ ایک کاغذ لے کے لکھو, اس پہ کاپی لے کے, کیا چاہیے مجھے؟ سب سے پہلے علم چاہیے, قرآن حدیث کا اچھا علم چاہیے, چلو وہ لکھ لو. اور کیا ہے, اچھے اخلاق چاہیے, اس کو لکھ لو. اور کیا ضرورت کی چیزیں دنیا میں کیا ہے, بھائی اچھا گھر ہونا, یہ عورت کی شادی شدہ عورت کی طرف ہوتی ہے اچھا گھر ہونا, لکھ لو اس کو. اور اولاد ہونا, وہ لکھ لو. اولاد ترقی کرنا, وہ لکھ لو. قرضے نہیں ہونا, وہ لکھ لو. اب ایسا آپ لکھے تو 60 سے کم ہوتی ہے آپ کی خواہشیں.
لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے 60 قبول ہوں گی. تو رمضان میں کیا کرنا؟ ایک ایک دن میں ایک ایک دعا کرنا. پہلا رمضان ہے، فجر سے لے کے سحری سے لے کے مغرب تک ہر نماز کے بعد، ہر تلاوت کے بعد، یا اللہ آج کی میری دعا یہ ہے، آج کی دعا ہے میری اچھی جگہ شادی ہو جائے. شادی شدہ نہیں ہے تو اچھی جگہ شادی ہو جائے. دن بھر دعا کریں. چلو اے آپ کے سچے نبی نے کہا آج ہی میری دعا قبول کر لیجیے. اب رات آ گئی مغرب سے، مغرب کی نماز کے بعد پھر افطاری شام میں عشاء کی نماز کے بعد اور تراویح پڑھنے کے بعد ایک ہی دعا کرو. اس رات کو کے لیے اے اللہ آج رات کی دعا میری کیا ہے کہ مجھے اچھی صحت دیجیے. چلو وہ رات کی ہوگی دعا. پھر دوسرے دن کا فجر کی نماز ہوگی. اب فجر سے لے کے مغرب تک تیسری دعا کرو، اے اللہ اولاد ایسی ہونا، اے اللہ ضرورت کا زیور ہونا. تو آپ 60 دعائیں کر سکتی ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا رہے گا میری ماں اور بہنوں ہماری زندگی کا. تو رمضان ایک ایسا پیارا مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے. اور اللہ بہت خوش رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی محنت پہ بڑا بڑا انعام دیتے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں یہ پورا مہینہ محنت کا مہینہ ہے. سونے کا مہینہ نہیں ہے، سستی کا مہینہ نہیں ہے. دل لگا کے محنت کرنا ہے، بڑی امیدوں سے محنت کرنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو کیا ہے، روزے کا احترام کرو. روزے میں غیبت نہیں کرنا، روزے میں سیل فون دیکھتے نہیں بیٹھنا، روزے کے اندر کسی سے لڑنا نہیں، بحثیں نہیں کرنا. پورے دن روزے میں خاموش رہنے کی کوشش کرنا اور روزے میں گناہوں سے بچنا. ہاتھ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، آنکھ کا گناہ، دماغ کا گناہ، ادھر ادھر کی غلط باتیں، ہر گناہ سے بچنا روزے میں. اور روزے میں کیا کرنا ہے؟ افطاری کا وقت بہت قیمتی ہے. دیکھو میری ماں اور بہنوں، آپ کو جو بھی افطاری بنانا ہے نا، وہ افطار کا وقت آنے سے 15 منٹ پہلے پوری افطاری بنا کے جہاں بیٹھ کے افطاری کرنا ہے وہاں رکھ دو. وہاں رکھ دو کہ اس کو ڈھانپ کے وہاں سے ہٹ جاؤ. آخری کے 15 منٹ سیرن بجنے سے پہلے کے آخری کے 15 منٹ اکیلے کوئی کونے میں کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. وہاں تو اللہ کا ذکر کر کے ہاتھ اٹھا کے خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے. وہ مزدوری لینے کا وقت ہے. دن بھر جو بھوکے رہے، پیاسے رہے، یاد کرتے رہے اللہ کو، اس کی مزدوری لینے کا وقت ہو. اس وقت اکیلے میں بیٹھ کے اچھا دل لگا کے دعا کیجیے، اے اللہ میرے گناہ معاف کیجیے. رمضان میں سب سے زیادہ کیا دعا کرنا؟ معاف کیجیے اللہ، آپ کی جیسی شان تھی، آپ کا جیسا ادب تھا میں نہیں جان سکی. اللہ بڑے غفلت میں زندگی گزر گئی، میری نماز میں بھی غفلت ہے، میری ہر نیکی میں بھی برائی چھپی، میرے اللہ معاف کر دو، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو. سب سے زیادہ یہی مانگتے رہنا افطار میں، سحری میں، ہر نیکی کے عمل کے بعد، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو اللہ. کہ میری ماں اور بہنوں اللہ بہت بڑے ہیں، ان کو منانا بہت ضروری ہے. اللہ مان جائیں گے تو آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی پریشانی سے بچ جائیں گے. اللہ کو منانا بہت ضروری ہے میری ماں اور بہنوں. اس واسطے زیادہ اطمینان کرنا، معاف کر دو اللہ، مغفرت کر دیجیے میرے اللہ، بہت گناہ ہو گئے، میری نمازیں بھی صحیح نہیں ہے، میری گفتگو بھی صحیح نہیں ہے، میرا دیکھنا صحیح نہیں ہے اللہ. میں بھول گئی بچوں میں، گھر میں آپ کو بھول گئی اللہ، معاف کر دو، مجھے دوزخ سے بچا لو اللہ. دوزخ بہت بھیانک ہے، میں کمزور ذات ہوں، میں جہنم کو کیسے برداشت کروں گی. تو افطاری سے پہلے کیا کرو میری ماں اور بہنوں، ایک 15 منٹ اکیلے ہو جاؤ، اکیلے ہو کے دعا کرو. بہت قیمتی وقت ہے وہ پکوان میں یا باتوں میں یا دسترخوان جمانے میں اس کو ضائع مت کرو. پہلے کر لو کام. اور پھر جو ہے شام میں جو ہے تراویح ضرور پڑھیے. رمضان کی خاص چیز ہے، سال بھر اور کبھی تراویح نہیں دیتی، رمضان میں دیتی ہے. تراویح اچھی ہونے کے لیے دن میں تھوڑا سو کر اٹھیے. تراویح سے پہلے ایسا انتظام کرنا کہ تراویح کے وقت تھوڑا تھکن نہ ہو، تھوڑا تازگی ہو. تراویح لمبی نماز ہے، اس کے بعد پھر چھ دعا کیجیے. رمضان میں تراویح کا خیال رکھیے. اور سحری کو آپ ویسے بھی کھانا بنانے کے واسطے اٹھتی ہے نا، تھوڑا ہمت کر کے 2 رکعت نماز، چھوٹی چھوٹی رکعتیں صحیح، کم سے کم 1-2 رکعت پڑھ کے مانگو. اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، خوب بانٹتے رہتے ہیں. معافی بھی مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے خاندان کے لیے مانگو، پورے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو. تو تھوڑا وقت سحری میں بھی اللہ کے ساتھ گزار کے پھر پکوان کیجیے. تو اس کے لیے رمضان میں بیکار کی باتیں اور نہیں کرنا. شام میں تراویح ہوتی
ہوتے جلدی سو جانا تاکہ سحری میں تھوڑا پہلے اٹھ کے دعا کر سکیں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ایسے میری ماں اور بہنوں قرآن بہت پڑھیے، رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے، اور تھوڑی دیر قرآن پہ غور کرنے کے لیے بھی رکھیے۔ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیے تھوڑی دیر، اور اس پہ غور کیجیے میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زیادہ دیر تو قرآن پڑھتے رہیے، قرآن مجید پورا ختم کرنا۔ حضور بھی رمضان میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ امت میں بھی یہ رواج ہے، ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن پڑھتے رہنا، کثرت سے قرآن پڑھتے رہنا رمضان میں۔ اور اگر خود کو نہیں آتا تو پھر سننا، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب نہیں آتا تو کسی پڑھنے والی سے سننا، یا سیٹ لگا کے سننا، یا قرآن لے کے بیٹھ جانا، یا جتنے سورے یاد ہے، 3-4 سورے یاد ہے اپنے کو زبانی، وہی روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ رمضان کی خاص چیز ہے۔ اور قرآن زیادہ پڑھتے رہنے سے روزے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، پیاس بھی نہیں ہوتی، تو خوب کثرت سے قرآن پڑھیے رمضان میں۔ اور کیا کرنا ہے رمضان میں؟ نفل نمازیں بھی تھوڑی پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز سے بندہ بہت اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ تھوڑی نفل نمازیں بھی اچھا دل لگا کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے رمضان میں۔ اور رمضان کی خاص چیز کیا ہے؟ صدقہ خیرات۔ دیکھو کسی سے ہم کو محبت ہوتی ہے تو اس پہ پیسہ خرچ کرنے کو مزہ آتا ہے۔ رمضان میں ہم کو اللہ سے محبت ہے، اس واسطے اللہ کے خاطر اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا، اس میں ڈھونڈنا، اپنے رشتے داروں میں، دور دور کے رشتے داروں میں ڈھونڈنا، کس کے حالات کیسے معلوم کر کے اکیلے میں مل کے ان کو دینا، ایسا کہ ان کی بے عزتی نہ ہو۔ اور محلے میں قریب میں کوئی غریب ہے تو جان کے دینا۔ رمضان خاص مہینہ ہے خیرات کا۔ صدقہ خیرات کرنے سے دل میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے وہ دوسرے کاموں سے نہیں ہوتا، ہر چیز کا نور الگ ہے۔ صدقہ کا نام فرمایا شہر المواسات، یہ دوسروں کا غم دکھ اپنا غم بنا کے دوسروں کا درد سیکھنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں صدقہ و خیرات بہت کرنا ہے میری ماں اور بہنوں، جتنا اللہ توفیق دے۔ قرضہ لے کے تو بھی کرنا، بعد میں قرضہ پھیر سکتے، مگر قابو میں رہنا کوئی چیز۔ ایسی رمضان کی سب سے اعلیٰ ترین جو آخر چیز ہے نا، وہ ہے آخری 10 دن۔ آخری 10 دن میں تو ہم ایسے ہو جانا، پوری دنیا سے دل کٹ جانا ہمارا، جو ہمارا روزانہ نماز کی جو جگہ رہتی ہے بس وہاں بیٹھ جانا۔ اللہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا دل سب سے ہٹ گیا، آپ چاہیے میرے اللہ۔ بلکہ اعتکاف کرنا، ایک دن اعتکاف کریں گے تو جہنم اتنی دور بھاگ جاتی ہے ہمارے سے، جیسے زمین آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی خندق اس کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ کی بہت پیاری عبادت ہے۔ دیکھو حضور غار حرا میں اعتکاف کرتے کرتے اللہ کو بنائے تو قرآن آیا۔ پورے نبی تورات انجیل جس کو بھی ملی انہوں نے اعتکاف کیا ہے، جنگلوں میں، پہاڑیوں پہ، تو قرآن آیا، تورات آئی، انجیل آئی۔ اکیلے میں سب سے کٹ کے اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ سے بہت محبت ہو جاتی ہے، اور شب قدر کا ملنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آخری 10 دن تو پوری دنیا سے کٹ کے جنت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، تلاوت میں، رونا اللہ کی محبت میں۔ بچے یاد آ کے کہیں گئے رونا آتا، شوہر سعودی عرب گیا رونا آتا، اور جو اچھی نیک بندی ہے اس کو تنہائی میں اللہ یاد آتے تو رونا آتا۔ میرے اللہ میں آپ کو کب دیکھوں گی، بچپن سے آپ تک آپ کا ہی کھا رہی ہوں، یہ آئینے میں سورت جو دیکھ رہے ہو اپنی، یہ آپ بنائے میری ایسی ناک، میری مسکراہٹ آپ بنائے، میری آواز اتنی مٹھی آپ بنائے، مجھے پیارے پیارے بچے آپ دیے، میں آپ کو کب دیکھوں میرے اللہ، کب مجھے اپنا چہرہ دکھائیں گے اللہ، میں آپ کے پاس آ کے آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ یاد میں رونا اللہ کی۔ تو آخری جو 10 دن ہے میری ماں اور بہنوں، وہ تو بڑے ہی بہترین دن ہیں، اس میں ہم ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی یاد میں جڑنے کی کوشش کریں۔ خریدی وغیرہ میں مارکیٹوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، رمضان آنے سے پہلے ہی خریدی جو ہے کر لینا۔ اب عین وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور رات میں عبادت کا وقت ہوتا ہے، سڑکوں پہ جا کے ہجوم میں جا کے گناہوں میں نہیں پھنسنا، پہلے ہی خرید لینا۔ اور خریدنا ہے تو گھر کے مرد جا کے خرید سکتے ہیں نا، عورتیں سب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ضروری ہوا تو تھوڑی دیر میں جلدی جا کے واپس آ جانا۔ خریداری میں وقت رمضان کا ضائع مت کرو، بہت وقت قیمتی، آخری اشرا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات جو سمجھنے کی میری ماں اور بہنوں، ہم ایک مدرسے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو یہاں مومنہ کورس پڑھایا جاتا ہے، مومن بنایا جاتا ہے، ایمان والی بندی کیسی ہوتی ہے وہ بنایا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن عورتوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ دنیا پوری جو بنتی ہے نا، دنیا کے لوگ اچھے ہو جانا، دنیا کے ماحول اچھے ہو جانا، بولے تو گھر میں ماں اچھی ہو جانا. گھر میں ماں اچھی ہے نا تو پوری دنیا اچھی ہو جاتی. یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بولے. تو آج کی جو لڑکی ہے کل کی ماں بننے والی ہے. ماں اللہ سے محبت کرنے والی ہو گئی، ماں آخرت کی فکر کرنے والی ہو گئی، ماں اچھی عادتوں والی ہو گئی، ماں بچوں کو اچھا بنانے کی مہارت ماں کے اندر آ گئی تو پوری قوم پھر آگے بڑھ جاتی ہے. ماں کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ ہم مومنہ کورس بنائیں گی اور اپن بھی خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں گی تو ہم ماں بنیں گی. اچھی ماں بنیں گی تو کیا ہے، ہمارے گود میں جو بچے ہیں، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی جنتی بنیں گے. حضور نے کیا فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. کون سی ماں؟ ماں خود اچھی رہنا نا. اگر ماں خود جہنمی ہے تو اس کے قدموں میں رہنے والے بچے انہوں جنتی کیسے بنتے؟ ماں خود ہمیشہ ٹی وی دیکھنے کی عادت، ہمیشہ سیریلوں کو دیکھنے کی عادت، غافل رہنے کی عادت، ہمیشہ پیسہ پیسہ، ہمیشہ فیشن فیشن. اب ایسی ماں کے بچے کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق والے، صبر والے، ہمت والے، پاکیزہ صفات کرنے والے، میٹھی گفتگو کرنے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے، سمجھداری والے، غصے پہ کنٹرول والے بچے، یہ سب کہاں سے آتے ہیں دنیا میں؟ ماں اچھی رہے تو آتے ہیں. تو یہ پوری دنیا بنتی ہے بگڑتی ہے عورت سے. اگر گھر میں بیوی اچھی ہے تو گھر میں سکون رہتا ہے. کام والی، سلیقے والی، صبر والی، دین کی فکر والی، میٹھی باتیں کرنے والی، نیکی کی باتیں کرنے والی بیوی گھر کے اندر اچھی ہے تو وہ پورے خاندان کی قسمت چمک جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا متاع، کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب میں فائدہ اللہ نے رکھا ہے. اور خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ نفع، فائدہ، بہترین فائدہ کسی میں ہے تو وہ نیک عورت ہے. جب عورت نیک بن جاتی ہے تو پورے خاندان کا، گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے. گھر میں سکون آ جاتا ہے، گھر میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں بلائیں نہیں آتی، اور مرد کی روزی میں برکت ہوتی ہے، بچے نیک نکلتے ہیں. تو عورت سے پوری دنیا ہے میری ماں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے قیمتی مخلوق بنائی انسان، لیکن یہ انسان کہاں بنتا ہے؟ انسان کا جسم عورت کے پیٹ میں بنتا ہے، اور انسان کی اچھی عادتیں اپنی ماں کی گود میں بنتی ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو یہ دینی تعلیم دلانا ضروری ہے. ہماری بچیاں صحیح مومنہ بنے، صحیح کسی کی اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے. ان کو بچوں کو نیک بنانا آئے. اب یہ لڑکی جو ہے جس کو گھر جا کے ماں بننے والی ہے، اس کو خود اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو خود اپنی گندی عادتوں پہ کنٹرول نہیں ہے، شیطان کو بھگانا اس کو نہیں آتا، اپنے نفس کو سنوارنا اس کو نہیں آتا، اپنا غصہ اس کو کنٹرول کرنے نہیں آتا. اب وہ بچوں کو کیا بنائے گی؟ اب یہ جا بھی جائے گی تو خود بھی پریشان رہے گی، وہ پورا خاندان بھی بدقسمت ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے ہیں، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی ہیرے کے اسے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیرے کیسے بنانا یہ معلوم ہوتا ہے. اس سے بچوں کا غصہ کیسے دور کرنا، بچوں کی ضد کیسے دور کرنا، بچوں کو اچھی باتیں کیسے سکھانا، زبان ان کی اچھی ہو کیسے سکھانا، یہ سب کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مومنہ کورس میں رہتا ہے یہ سب. اگر پڑھانے والی اچھی نیت سے پڑھائے، پڑھنے والی اچھی نیت سے پڑھے تو یہ بچیاں جہاں جائیں گی انشاءاللہ دین چمکے گا. اور اگر ہم صرف دنیا کی تعلیم پڑھانے پہ ہی مطمئن ہو گئے تو وہاں پر تو یہ سب نہیں سکھایا جاتا. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے. اس سے پورا گھر بنتا ہے، آخرت بنتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. اس واسطے میری ماں اور بہنوں، اس مدرسے سے محبت کیجیے. اس مدرسے کی جو بچیاں پڑھتی ہیں خاندان میں سب کو بلا بلا کے سنائیے بچیاں کتنا اچھا پڑھ رہی ہیں، اور بچیوں کو دینی تعلیم کی فکر کیجیے. مسلمانوں کا پورے گھر اچھے ہو جائیں گے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے. یہاں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ ان سے راضی ہو، جو پڑھا رہی ہیں ان سے راضی ہو، انتظامیہ سے راضی ہو. یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، جنتی بننا ہے اپنے کو سب کو. اس کے لیے یہ دینی مدرسوں کی بھی ضرورت ہے اور رمضان میں اچھی عبادت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل میں برکت نصیب فرمائے. میری ماں اور بہنوں، اللہ ہم سے راضی ہو.
اسی میں ٹائم جاتا ہے. جو بچوں کے نام بلائے جا رہے ہیں وہ آئے حضرت کے ہاتھ سے اپنے پورے بچے ایک ساتھ آ جائیں. پورے بچے آ جائیں. بشرا بیگم، اسرا جمیل اور مصباح بیگم، یہ بچے ادھر اندر آ جائیں. جلدی جلدی آئے، ٹائم ہو گیا. عالیہ مہری، فاقیہ فردوس اور مسکان بیگم یہ جماعت حفظ کی، اور سمرین بیگم، شیخ مسکان، انجم بیگم، اتنی بچیاں ہیں. باقی جو ہے انعامات بعد بھی پیچھے. پورے مدرسے کے اندر امتیازی نمبرات حاصل کرنے والی طالبہ ہے جن کے 97% ہے مومنہ کورس میں، ان کو جو ہے پہلا انعام دیا جاتا ہے. کیا نام ہے؟ بشرا بیگم، جنت محمد رفیق صاحب. بشرا اللہ کا نام جو پڑھے اس کا عزت دلا. ہمارے پاس جو ہے جو بچیاں حاضری میں اچھے جو ہے پورے مکمل حاضر رہتی ان کو بھی انعام دیا جا رہا ہے. پہلا انعام اسرا جمیل، کوئن پلی. السلام ماشاء اللہ. بشرا بیگم ابھی جو مومنہ کورس میں جو لیے تھے ان بھی آئے تھے. حاضری ان کی بھی جی ان کی بھی 98% ہے. اللہ تعالیٰ. مصباح بیگم تو ان کی بھی 98% ہے. پھر جماعت میں جو ہے پورے ایک ہی جماعت کے اندر جو انعام میں اول ہے ان کو انعام دیا جا رہا ہے. مسکان بیگم، مولوی اولا. محنت سے عمل کرنا. نشاد بیگم انعام اول مومنہ کورس. عالیہ مہری، صغیر علیف. شیخ مسکان، مولوی اولا ہے. یہ شیخ مسکان محمد یوسف صاحب، جماعت حفظ. انجم بیگم، سمرین بیگم. سمرین ہے مسکان نہیں. یہ کون ہے؟ سمرین بیگم. سمیر بیٹا یہ کیا ہے؟ عالیہ کیا ہے؟ فاقیہ فردوس ہے. انجم بیگم. اچھا پڑھو. نیک انجم بیگم. ایک تو فاقیہ ہے تو فاقیہ فردوس ہے تو آ جائے. انجم اول میں فاقیہ فردوس ہے تو آ جائے. بہت بہت شکریہ حضرت کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. باوجود آپ اپنے مصروفیت کے ہمارے درمیان تشریف لائے اور بہت قیمتی باتیں جو عورتیں باہر جو ہے مساجد میں نہیں جا سکتی، دیگر جگہوں پہ جا کر باتیں نہیں سن سکتی، مگر یہاں پر آنے کے بعد حضرت کے بیان سے استفادہ کیے. اللہ جو ہے ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے اور حضرت کی نصیحتوں کو آپ جو ہے اس کو لکھ کر لے کر جائے اور جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے اور اسی کے مطابق رمضان گزارنے کی کوشش کرے. میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام. یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ودود یا اللہ یا حنان یا اللہ یا منان یا اللہ. اللہ اس محفل سے راضی ہو جائیے. اللہ گرمی میں علم کی محبت میں آپ کی محبت میں آپ کی بندیاں آئی ہیں، طالبات ہیں، معلمات ہیں. اللہ اس مجمع پہ رحم فرمائیے. اللہ سال بھر محنت کر کے آج ان کا نتیجہ آیا ہے. اے اللہ ان کو علم کی نورانیت دیجیے. اللہ علم دین کا سرور خوشی ان کو دیجیے. اللہ ان کے علم دین کے ذریعے سے ان کی دنیا اور